حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب ابرہہ نامی حبشی بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا، جو عرب میں عزت، شرافت اور امانت داری کے لیے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اپنے دنیا میں آنکھ کھولی تو یتیمی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ یہ آزمائش بظاہر سخت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو ابتدا ہی سے خاص تربیت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے نہایت محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات کے صاف ماحول اور خالص عربی زبان سکھانے کے لیے بدوی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اسی رسم کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ ابتدا میں وہ مالی تنگی کا شکار تھیں، مگر جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ ان کی سواری تیز ہو گئی، جانور زیادہ دودھ دینے لگے اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان نے محسوس کیا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں بلکہ بہت بابرکت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی بچپن دیہات کے پاکیزہ ماحول میں گزارا۔ وہاں اپنے فصیح عربی سیکھی، جسمانی مضبوطی حاصل کی اور سادگی و فطرت کے قریب زندگی بسر کی۔ بچپن ہی سے آپ کے اخلاق نہایت عمدہ تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے، کسی سے لڑائی نہ کرتے اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف دیتے۔ آپ کی طبیعت میں سنجیدگی، شرافت اور خاموش وقار نمایاں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ آپ زیادہ عرصہ ان کے پاس رہیں۔ چند سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس مکہ لے آئیں۔ آپ دوبارہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ والدہ کی محبت نے آپ کی زندگی میں نرمی اور سکون پیدا کیا، مگر یہ خوشی بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب اب تقریباً 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں تاکہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں اور رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ واپسی پر مقام ابواق کے قریب حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری ہی میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا نہایت غمگین مرحلہ تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم تھا، اب ماں کی آغوش بھی کھو بیٹھا۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ وہ قریش کے نہایت معزز سردار تھے اور اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، خانہ کعبہ کے قریب اپنی مجلس میں بٹھاتے اور کسی کو آپ کی بے ادبی کی اجازت نہ دیتے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں غیر معمولی مقام حاصل کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کی شفقت نے آپ کے غم کو کچھ کم کیا، مگر 2 سال بعد جب آپ کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں آپ دوبارہ ایک بڑے سہارے سے محروم ہو گئے۔ وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپی۔ حضرت ابو طالب اگرچہ مالی طور پر زیادہ خوشحال نہ تھے، مگر محبت، وفاداری اور قربانی میں بے مثال تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اپنے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ چونکہ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ تھی، اس لیے اب بچپن ہی سے محنت اور ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے۔ اپنے بکریاں چرائیں، جو عرب کے بہت سے انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اس کام نے اپنے صبر، تحمل، تنہائی میں غور و فکر اور مخلوق کی دیکھ بھال کا جذبہ پیدا کیا۔ اب کبھی کاہلی فضول مشغلوں میں وقت ضائع نہ کرتے۔ مکہ کے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں حد سے زیادہ مشغول رہنے کے بجائے اب سنجیدہ اور باوقار رہتے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کا ماحول بت پرستی، ظلم، جھوٹ، شراب نوشی اور بے حیائی سے بھرا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابتدا ہی سے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کیا، نہ کسی غلط رسم میں حصہ لیا، نہ جھوٹ بولا اور نہ ہی کسی قسم کی بدکاری کے قریب گئے۔ بچپن ہی سے آپ کی پاکیزگی اور سچائی لوگوں کے لیے نمایاں تھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ کو تجارت کے سفر میں اپنے ساتھ شام لے گئے۔
یہ سفر آپ کی زندگی کا اہم مرحلہ تھا کیونکہ اس میں اپنے دنیا کے مختلف حالات دیکھے، لوگوں کے معاملات کو سمجھا اور تجارت کے اصول سیکھے۔ راستے میں ایک راہب بہرا نے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیا کہ یہ بچہ غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کی خاص حفاظت کریں کیونکہ اس کے مستقبل میں بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی عمر میں بھی اپنی سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ یہ اعزاز کسی رسمی اعلان سے نہیں بلکہ آپ کے کردار کی وجہ سے ملا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس محفوظ رکھتے اور آپ کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا برتاؤ کیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ خود یتیمی اور محرومی کا درد محسوس کر چکے تھے۔ آپ دوسروں کے دکھ کو سمجھتے اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ بچپن کی یہی آزمائشیں آگے چل کر آپ کی رحمت، شفقت اور انسان دوستی کی بنیاد بنے۔ آپ کا بچپن بظاہر مشکلات سے بھرا ہوا تھا، والد کی وفات، والدہ کا انتقال، دادا کی جدائی، مالی سادگی اور معاشرتی برائیوں کے درمیان پاکیزہ زندگی، مگر حقیقت میں یہی حالات اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت کا حصہ تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو انسانی زندگی کے ہر دکھ اور آزمائش سے گزارا تاکہ وہ پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ بن سکیں۔ اپنے یتیمی دیکھی تاکہ یتیموں کا درد سمجھ سکیں، غربت دیکھی تاکہ غریبوں کی حالت جان سکیں، محنت کی تاکہ محنت کشوں کی قدر ہو، اور تنہائی دیکھی تاکہ دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں صبر، شکر، محنت، سچائی اور اعلیٰ اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ اپنے کبھی حالات کا شکو نہیں کیا بلکہ ہر آزمائش کو خاموشی اور وقار کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت منفرد انداز میں فرماتا ہے۔ آج اگر ہم اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عظمت ہمیشہ آرام اور آسائش سے نہیں بلکہ صبر، قربانی اور کردار کی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یتیم بچہ جس کے پاس دنیاوی سہولیات کم تھیں، وہی آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گیا۔ یہی اللہ کی قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے نسب سے زیادہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر آپ کی اصل عظمت آپ کے اخلاق، سچائی، دیانت اور رحم دلی میں تھی۔ یہی وہ صفات تھیں جنہوں نے بعد میں لاکھوں دلوں کو آپ کی محبت میں باندھ دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن صبر، آزمائش، برکت، پاکیزگی اور اعلیٰ تربیت کا حسین نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اپنے محبوب نبی کو ہر برائی سے محفوظ رکھا اور ایسے حالات میں پروان چڑھایا جو آنے والی عظیم نبوت کے لیے بہترین تیاری تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ ابتدائی دور نہ صرف تاریخ کا اہم حصہ ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت، محبت اور عمل کا روشن چراغ بھی ہے۔